السلام علیکم، میں نے لگ یوٹیوب چینل پر جاوید سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جب سے صوبوں کی آواز بلند کی ہے محسن نقوی نے اور کچھ ایسی آوازیں اسٹیبلشمنٹ کے جو خاص رہنما ہیں، جو ان کو جو وجہ شہرت ان کی یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ہے، ان کے بیان کے بعد رسہ کشی بڑھ گئی ہے۔ بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر رسہ کشی تیز ہو گئی ہے۔ سندھی کانفرنس رہنماؤں کے بیان اپنی دھرتی کے لیے اور اپنے دھرتی سے وفاداری کے بعد دھرتی کے جو سپوت ہیں، جو لیڈران ہیں، انہوں نے تابڑ توڑ بیان دینے شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندھ کی تقسیم پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ سندھ کی تقسیم ہے پاکستان کی، ہم جس طرح یکجہتی پہ یقین رکھتے ہیں، پاکستان کی سالمیت پہ جس طرح یقین رکھتے ہیں، پاکستان کو جس طرح ہم نہیں چاہتے کہ تقسیم ہو، اسی طرح ہم سندھ کی تقسیم کے بھی خلاف ہیں۔ تو انہوں نے واضح طور پہ یہ ایالتی پلیڈیو نے بھی کہا ایک ویڈیو پیغام میں اور ویڈیو میں دیکھے تو سوشل میڈیا پہ بھی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے اور قادر مقصد کے سخت ترین بیان آئے جو ایک یعنی کہ مزید غلطی پہ تیل کا کام۔ کچھ لیڈران ایک تعمیری بیان دے رہے ہیں، کچھ ایسے بیان دے رہے ہیں کہ وہ لڑانے والے بیان کہ اپنی سیاست چمکائیں اور سندھی اور جو یا دوسری قومیں بھگتی ہیں مہاجروں میں آپس میں تصادم ہو جائے۔ تو یہ اس تصادم کی طرف لے جانے کی یعنی کہ ایک مثبت تجویز محسن نقوی کی طرف سے آئی یا اسلام آباد سے آئی، تو اس کے حوالے سے کوئی مثبت بات چیت ہونی چاہیے، مگر اس طرح سے نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے اور یہ نفرت کے بیانات تیزی سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں اور ان بیانات کو دینے والوں کو کوئی لگام نہیں ڈالتا۔ ماضی میں بھی ہم یہ کہتے رہے۔ بہرحال اس طرح کے اس پہ ارباب اقتدار شہباز شریف کو غور کرنا چاہیے اور اس پہ جواب دینا چاہیے کہ بھائی ابھی کوئی ایسی تجویز نہیں ہے۔ اچھا، ان کے بیانات میں محسن نقوی کے جب انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم چل نہیں سکتا اور یہ، تو اس پہ پاکستان کے جو ان کے وزیر ہیں نون لیگ کے، انہوں نے بھی بیان دینا شروع کر دیا کہ جناب اپنے پی سی بی کا سسٹم آپ چلائیں، اور اس طریقے سے کہ وہ اسی حکومت میں بھی ہیں تو اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں، وہ کابینہ میں بیان دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات ان سے بھی انہوں نے کیے کہ آپ نے وہاں تو اظہار نہیں کیا، باہر پریس کانفرنس میں کیا۔ تو پریس کانفرنس میں کرنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے اپنے ذاتی رائے کا اظہار کیا، وہ کہتے ہیں میری ذاتی رائے ہے۔ بہرحال اب ذاتی رائے، آپ حکومت کے وزیر ہیں، آپ کو کابینہ میں اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ جو ان کے بیان کے بعد جو یہ جو آگ پھیل رہی ہے اور اس طرح سے یہ تصادم کی جو کیفیات مختلف اقوام میں پھیل رہی ہے، تو آپ اس نفرت کو آپ نے جو پہلے ہی سندھ میں تو یہ تفریق چل رہی ہے، صوبے کی باتیں ایم کیو بھی کر رہی تھی، ایم کیو کے لیڈران بھی کر رہے تھے اور ہر طرف سے ایم کیو کے لیڈران یہ وعدے دے رہے تھے، گورنر بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ اپنی سیاست اس طرح سے، اور وہاں سے وہ سندھی نیشنل رہنما وہ لوگ بھی وہاں سے بیان دے رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ شیر امام رحمان کا پیپلز پارٹی کی بڑی سینیٹر ہے، ان کا بیان آیا کہ بھائی جناب یہ موقع نہیں تھا ایسے بیان دینے کا، مگر اب وہ کہہ رہی ہے کوئی اور موقع ہے بہرحال ایسے بیان دینے کا شاید۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی ہوا اور یہ تقسیم ہوئی تو سب سے اچھی جو بات شامی صاحب نے، جو ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہی کہ جناب کوئی پنجاب کا رہنے والا اپنے صوبے کا نام چینج نہیں ہونے دے گا کیونکہ اس کے تشخص ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے سندھ کا بھی اگر سندھ کا یہ کر دیا جائے گا، نام نہیں بدلا جائے، سندھ ایک، سندھ ون، سندھ ٹو، سندھ تھری، پنجاب ون، پنجاب ٹو، پنجاب تھری، تو اس طرح شاید پھر بھی قابل قبول ہو جائے کہ سندھ تو ہے نام، اس کے انتظامی یونٹ بنا دیے جائیں، اس کو تقسیم اس طرح سے کی جائے کہ انتظامی معاملات جو حل نہیں ہو رہے وہ حل ہو جائیں، اور اس طرح سے یہ کہ مگر اگر نام بدلے کہ کسی کا کچھ نام رکھا کسی کو، تو اس سے بقول شامی صاحب کے تو اس سے اضافہ ہوگا، پھر کشیدگی اور نفرتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک بڑے سینئر صحافی ہیں مجھے گئے پاکستان کے مجیب الرحمان شامی، تو وہ دنیا نیوز میں ہوتے ہیں اور اب بھی ہوتے تھے، میرا خیال ہے اب تو چھوڑ گئے۔ تو بہرحال انہی کی جو دنیا نیوز کے جو تھے مالک عامر محمود، انہوں نے کراچی میں آ کے بھی کہا تھا کہ صوبے بننے چاہیے پنجاب میں بھی۔ تو یہ تمام باتیں گٹمٹ ہو رہی ہیں۔ بہرحال کہیں نہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ ایسا ہونے آگے جا رہا ہے اور کچھ ایسا ارادہ مقصد ہلکے بھی رکھتے ہیں۔ بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں صوبوں کی بھی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، ہر طریقہ کار ہے، تو اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور تمام رہنماؤں کو، سندھی رہنماؤں کو اور پنجابی رہنماؤں کو، تمام کو اعتماد میں لیا جائے۔ جہاں جہاں صوبہ کو تقسیم ہو وہاں کے قیادت کو، سیاسی پولیٹیکل قیادت کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کے بہاف پہ ایک سب کے لے کے ایک فیصلہ کیا جائے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ رائے دی، اس کو پھر ایک جو آپ قومی کمیشن، قومی کمیٹی ہو،
وہ جس میں ہمارے مقتول حلقے کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں اور شہباز شریف بھی ہیں، وزیر اعظم، یہ تمام کابینہ اس پہ بیٹھ کے اس پہ غور کریں اور ایک بغیر خون خرابے کے، لڑائی جھگڑے کے، کوئی ایک پاکستان کے اگر بقا کے لیے، سالمیت کے لیے یہ ضروری ہے تو لائے عمل کوئی کر لیا جائے۔ تو کوئی لائے عمل اگر کر لیا جائے گا پرامن طریقے سے تو وہی عوام کو قابل قبول ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ ریلیاں نکل لی ہوئیں، پھر ریلیوں میں پھر ملک دشمن نعرے لگ رہے ہوں، پھر وہاں وہ نعرے لگا رہے ہوں، یہاں یہ نعرے لگا رہے ہوں، یعنی کہ صوبہ سندھ کی بات کر رہا ہوں میں کہ یہاں مہاجر تنظیمیں نکل آئے میدان میں، وہاں سندھی تنظیمیں نکل آئے، تو بھی قومی یکجہتی پنجاب میں بھی سرائکی نکل آئے، وہاں سے سرحد ہندکو والے نکل آئے، پھر KPK میں، پھر بلوچستان میں، یہ جو ہے قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو اس کا یہی ہے کہ آئین نے جو آپ کو وضع کیا ہے قانون صوبے بننے کا یا انتظامی یونٹ بنانے کا، اس پہ یا تو عمل درآمد کیا جائے یا تمام رہنماؤں کو بٹھا کے اور مقتدر حلقے ان کو بٹھائیں، وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے اور یعنی کہ باہمی بیٹھ کے رضامندی سے کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جو تمام عوام کے لیے قابل قبول ہو، اور اس ضمن میں پھر اکثریت سے فیصلہ کیا جائے، اور اگر اس میں ریفرنڈم کرا دیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوگا فیصلہ، مگر ریفرنڈم بھی تمام جماعت جو ہیں ان لوگوں سے منظوری سے کہ ہم اس پہ ریفرنڈم عام عوام کی رائے لے لی جائے، تو ریفرنڈم بھی ایک اچھا طریقہ کار ہوگا، مگر اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا تو پھر سیاسی قیادت ان کو اعتماد میں لیا جائے، اس کے بعد کوئی عمل درآمد کیا ہے، ورنہ دوسری صورت میں بڑی نفرتیں میں اضافہ ہوگا، اور پھر وہ تمام نفرتوں میں اضافہ جو ہوگا وہ یہ سیاسی رہنما اپنے گلے نہیں لیں گے، یہ سیاسی رہنما فوج کے مقتدر حلقوں کے اوپر ڈال دیں گے، جہاں انہوں نے ایسا ایشو چھیڑا اور یہ کیا اور پاکستان میں یہی یعنی کہ فوج کو کوئی موقع نہیں جانے دیتے یہ لوگ بدنام کرنے میں۔ ہمارے بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے ہمارے سیاستداں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ فوج ادا کر رہی ہے بلوچستان میں، KPK میں، یہ وہ، اگر یہ لوگ کوئی باہمی مذاکرات سے کوئی سیاسی طریقے سے، سیاستداں تو یہ ہے نا راستہ نکالیں، تو یہ مگر یہ نہیں کرتے، ہر کام فوج کے اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال یہ سیاستدانوں کو اور باہمی طور پہ فیلڈ مارشلس کی زیر قیادت کوئی کمیٹی قائم کر کے یہ صوبوں کے مسئلے کو پرامن طریقے سے سیاسی بنیادوں پہ آئین اور قانون کے مطابق حل کیا جائے، اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی سالمیت اور چار جو صوبے ہیں ان کے یعنی کہ امن و امان کی ضمانت بھی اسی میں ہے کہ کوئی بھی فیصلہ لیا جائے آئین اور قانون کے، اور تمام جو قیادت ہے سیاسی تمام صوبوں کی ان کی قیادت کو اعتماد میں لے کے یہ فیصلہ کیا جائے، کیونکہ یہ بڑے اہم فیصلے ہیں، صوبوں کی تقسیم کے فیصلے ہیں، تو اس میں بڑے حساس بھی معاملات آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ بالخصوص صوبہ سندھ کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے پوری طرح سوچ وچار کے بعد فیصلہ کیا جائے، کیونکہ سندھ کا معاملہ دوسرے صوبوں کے بنسبت زیادہ حساس ہے۔ بہرحال ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستداں اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، بالخصوص سندھ کے سیاستداں، صدر آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی کی قیادت جس کو سندھ کے عوام ووٹ دیتے ہیں، وہ اس میں کوئی اپنا اہم رول ادا کرے گی، اور جو پاکستان کی بقا کے لیے اگر انتظامی یونٹ یا صوبے جو بھی ہیں بننے ہیں تو ان کو بنایا جائے، مگر تمام سیاسی قیادت کی منظوری سے اور باہمی اتفاق اور اعتماد کے ساتھ، باہمی یکجہتی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے، تو اسی میں ہی پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی یکجہتی کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔